اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی ہے جس نے تمہاری خاطر پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے جمیعاً سارے کا سارا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ انسان کے لیے حلال ہیں۔ اگر کوئی چیز حرام ہے تو وہ اللہ نے بتا دی ہے، اگر کوئی چیز حرام ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی ہے، اور جن چیزوں کے معاملے میں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں حلال ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین پہ جو کچھ ہے ہم نے تمہاری خاطر پیدا کیا ہے۔ تو جب وہ انسان کی خاطر پیدا کی گئی ہیں تو انسان کے لیے حلال ہیں۔ میں اگر کوئی پرندہ پکڑتا ہوں اور اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتا ہوں تو مجھ سے کوئی کہے کہ یہ حرام ہے تو میں اسے کیا کہوں گا؟ جی میں اسے کہوں گا اللہ نے کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس زمین پہ جو کچھ ہے وہ اے انسان تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یعنی کہ وہ انسان کے لیے حلال ہے۔ تم حرام کہہ رہے ہو، دلیل لے کر آؤ۔ دلیل وہ دے گا جو حرام کہنے والا ہے، دلیل وہ نہیں دے گا جو حلال کہنے والا ہے۔ بالکل وہی انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کا شکار کیا کر دیا گیا ہے؟ حلال کر دیا گیا ہے۔ اب کچھ لوگ سمندری کئی چیزوں کو حرام کہتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، اور پھر مطالبہ ان سے کرتے ہیں جو حلال کہنے والے ہیں، کہتے ہیں کیا دلیل ہے کہ یہ چیز حلال ہے؟ جھینگا، جھینگا کہتے ہیں کہ جھینگا، جھینگے کے بارے میں کہتے ہیں جی حرام ہے، مکروہ ہے۔ ہم کہتے ہیں بھی دلیل لے کر آؤ۔ کوئی دلیل نہیں ہے جس دلیل کی وجہ سے اس کو حرام کہا جا سکے۔ اللہ نے تو کہہ دیا ہے کہ سمندر کا شکار بھی حلال اور سمندر کا طعام بھی حلال، یعنی کہ جو زندہ چیز تم سمندر سے پکڑو سمندری چیز ہو وہ بھی حلال، اور جو مردہ چیز تم سمندر سے پکڑو اور سمندر میں رہنے والی ہو وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ تو یہی انداز یہاں پہ ہے۔ ہمارے کئی بھائی یہ سوال کرتے ہیں، اور ایسا میرے ساتھ کئی دفعہ مسجد نبوی میں درس دیتے ہوئے ہوا، کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت میں پورا دین بیان کر دیا گیا ہے، پوری شریعت بیان کر دی گئی ہے، کتاب و سنت کی موجودگی میں بزرگوں کے فتاوی کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اقوال کی ضرورت نہیں ہے، ان کی فقہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر آپ یہ بتائیں کہ بھینس کیسے حلال ہے؟ بھینس کا گوشت آپ کیسے کھاتے ہیں؟ اس کا دودھ کیسے پیتے ہیں؟ ہمارے یہ بھائی جو ایسا سوال کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ بھینس حلال ہوئی ہے بزرگوں کے فتوے کے ذریعے، بزرگوں کے قول کے ذریعے اور بزرگوں کی رائے کے ذریعے اور ان کی فقہ کے ذریعے، ورنہ وہ حلال نہیں ہے۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ بھینس کتاب و سنت کے ذریعے حلال نہیں ہوئی، آپ کے بزرگوں کے فتوے کے ذریعے حلال ہوئی ہے، ان کی فقہ کے ذریعے حلال ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ پھر حلال نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب و سنت کی شکل میں دین مکمل نہیں ہے۔ اللہ نے تو کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین مکمل دے دیا ہے، اور آپ ہمارے منہ سے یہ نکلوانا چاہتے ہیں کہ مکمل اللہ نے نہیں کیا، اللہ کے رسول پہ مکمل نہیں ہوا، بعد میں آنے والے بزرگوں نے مکمل کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کے بزرگوں نے فتویٰ دیا کہ بھینس حلال ہے، تو انہوں نے کہاں سے فتویٰ لیا؟ قرآن سے لیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ آیت اور اس جیسی دیگر نصوص سے لیا۔ تو بھینس حلال ہوئی ہے قرآن کے ذریعے، بھینس حلال ہوئی ہے قرآن و حدیث کی نصوص کے ذریعے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں قرآن و حدیث کے ذریعے حلال نہیں ہے، صرف بزرگوں کے فتوے کے ذریعے حلال ہے، تو پھر تو ایسی چیز کو حلال ماننا ویسے ہی مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ اعتراض آئے گا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دین مکمل کر دیا۔ تو ہمارے ایسے بھائی ایسی عجیب و غریب باتیں کر جاتے ہیں جن میں کتاب و سنت کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی شان میں اضافہ کر رہے ہیں، حالانکہ بزرگوں نے ایسی کوئی بات کبھی نہیں کی جس میں قرآن و حدیث کی توہین ہو۔ اور ہم بھی الحمدللہ
صحابہ کرام کو مانتے ہیں کہ وہ ہمارے امام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے بعد تابعین کو امام مانتے ہیں، اور جو 4 امام پبلک میں مشہور ہیں ان کو بھی ہم امام مانتے ہیں، اور ان سب کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اللہ ان کی قبریں منور فرمائے، اللہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ لیکن کسی ایک امام کو اس حد تک پکڑ لینا کہ اس کی ہر بات کو ماننا، چاہے قرآن کی آیت کے خلاف ہو، چاہے نبی علیہ السلام کی حدیث کے خلاف ہو، یہ انداز درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ بینس کا معاملہ ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بینس اور اس جیسی دیگر چیزیں اس آیت اور ایسی دیگر نصوص کی وجہ سے حلال ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو بھی زمین پہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی زمین پہ اللہ کی مخلوق ہے وہ انسان کے لیے حلال ہے، سوائے اس کے جن کی حرمت کے بارے میں اللہ نے بتا دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا، جن میں مثال کے طور پہ زہر ہے، جن کا کھانا انسان کے لیے نقصان دہ ہے، تو ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کے لیے حرام ہے، ورنہ زمین پہ بسنے والی مخلوقات انسان کے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز کی طرف بھی مجھے اشارہ کرنا پڑے گا، اور وہ یہ کہ مخلوقات کے معاملے میں ہم کیا کہیں گے؟ اصول کیا ہے؟ بنیادی بات کیا ہے کہ ہر مخلوق جو زمین پہ رہتی ہے ہمارے لیے کیا ہے جی؟ حلال ہے۔ حرام وہ ہے جس کو اللہ حرام کہیں، اللہ کے رسول حرام کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عبادات کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ عبادت کی باری آتی ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ ہر عبادت جائز ہے، جو بھی عبادت کرو درست ہے، نہیں، وہاں پہ اصول بالکل اس کے برعکس ہوگا، کیونکہ وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث میں سے ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ہمارے دین میں نیا کام ایجاد کرے، نیا کام داخل کرے، وہ مردود ہے، ریجیکٹ ہے، اس لیے نئی عبادت ممنوع ہے۔ اور جو کوئی عبادت کرے گا اس کو دلیل دینا ہوگی عبادت کے درست ہونے کی، عبادت کے ٹھیک ہونے کی۔ میں ہر عبادت کو کہوں گا غلط ہے، میرے سامنے جو بھی نئی عبادت ہوگی میں کہوں گا غلط ہے، جو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دلیل وہ دے گا، جبکہ وہ مخلوقات جو زمین میں بستی ہیں وہاں پہ اصول بالکل اس کے الٹ ہے۔ وہاں پہ کیا ہے؟ ہر مخلوق ہمارے لیے حلال ہے سوائے اس کے جس کو حرام قرار دیا گیا، اور عبادت میں ہر عبادت ممنوع ہے سوائے اس عبادت کے جس کو درست قرار دیا گیا۔ تو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یہ کام بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل ایک ہی حدیث ہے ہمارے پاس۔ آپ نے کہہ دیا کہ جو بھی ہمارے دین میں کوئی نیا کام داخل کرے وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔